محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بناسپتی گھی سے پیدا شدہ امراض کا تریاک ہے۔ بناسپتی گھی سے پیدا شدہ امراض کا تریاک کچلا ہے۔ کچلا اپنے مخصوص خواص کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب تک ڈالٹا گھی نے ہمارے دسترخوان پر پنجے گاڑے ہیں، کچلے کی اہمیت اور افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ جب کوئی رواجی باتوں سے ہٹ کر بات کرتا تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں کہ ڈالٹا گھی نے ہماری صحت کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ تو ایک نشہ ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ڈالٹا گھی نے مردوں اور عورتوں کے ان کے طبی خصوصیات سلب کر لی ہیں۔ ڈالٹا گھی تو وہ صابن ہے جسے ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جہاں بناسپتی گھی ملتا ہے وہیں سے آپ کو صفائی کے لیے صابن بھی ملتا ہے؟ ان دونوں میں اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ دراصل بناسپتی گھی کا سیال حصہ بناسپتی گھی اور اس کا گاڑھا اور کثیف حصہ صابن ہوتا ہے۔ اس میں انتہا درجے کی اعصابیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل اعصابی سوزش نے ہر ایک کو اپنے پنجے میں قابو کیا ہوا ہے۔ قدرتی تیل اور حیوانی روغنیات وغیرہ کے فوائد آگے بتاؤں گا۔ اطباء اور معالجین کو چاہیے کچلا اعصابی تریاک ہونے کی وجہ سے وقت کی اہم ضرورت اور معالج اور مریض کی ضرورت ہے۔ کچلا عضلاتی غذائی خشک گرم ہے۔ اس کے مرکبات دل کے امراض، سستی اور کاہلی، کام میں جی نہ لگنا، جسم کا پیلا پن، رات کے وقت ٹانگوں میں بے چینی، مردوں میں قوت مردمی اور قوت رجولیت کی کمی، عورت میں بیضہ انثیٰ کی خرابی، بانجھ پن روزمرہ کی علامات اور اسباب ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں کہ دل کے مریضوں کے لیے بناسپتی گھی ممنوع قرار دیا جاتا ہے؟ کہنے کو تو چکنائی کا پرہیز ہوتا، لیکن در حقیقت یہ پرہیز بناسپتی گھی کا ہوتا ہے۔ لیکن کاروباری مسالہ حقیقت بیان کرنے سے مانے ہوتے ہیں، اس لیے مطلق چکنائی سے پرہیز دیا جاتا ہے، اور کچلا ان کا تریاک ہے۔ میرے گھر میں کچلا جزو لازم کے طور پر موجود رہتا ہے۔ عمومی طور پر مجھے پنساری کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ دستیاب اشیاء جو روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جڑا رہنا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔